السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل سر حلیمہ بی بی پہ جو حملہ ہوا وہ ابھی تک ہاٹ نیوز چل رہی ہے، اور میں نے چونکہ ویلاگ ریکارڈ اپنا کروا دیا تھا، خیر اپلوڈنگ کا مسئلہ بنا ہوا آج آپ دو ویلاگ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ آج صبح اپلوڈ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ والا ہے، تو میں کل اس کے اوپر بات نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جس بات کو چھپانے کے لیے وہ حملہ کروایا گیا، جو چند ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ حملہ کروایا تھا، ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ اب عمران خان صاحب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عوام تک نہ پہنچے۔ اب عمران خان صاحب نے کس چیز کے اوپر بات کی؟ خان صاحب نے یہ بتایا، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو یہ چھپانے کے لیے حملہ کروایا گیا۔ یہ چند ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اس پہ میں ڈیٹیل میں آگے آ کے بات کرتا ہوں، لیکن میں خان صاحب کی ٹویٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس میں وہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جو باتیں علیمہ بی بی علیمہ بی بی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ علیمہ بی بی وہ خاتون ہے جس نے 2 سالوں میں عمران خان کا جس طرح سے دفاع کیا، جس طرح سے ساتھ کھڑی ہوئیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ جہاں پاکستان کی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف بھاگ گئی، جہاں پہ سارے ایم این اے ایم پی کھانے کے لیے تو لاہور جا سکتے ہیں لیکن اس کے باہر نہیں آ سکتے، جہاں پہ علی مین گنڈا پور اپنے بالوں کو لہرا کے بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا لیکن وہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ علیمہ بی بی بس واحد خاتون، اونلی پرسن ہے، ان کی تینوں بہنوں نے جس طرح ان کا دفاع کیا، جس طرح انہوں نے کیا، ان کو خراج تحسین ہے۔ اور وہ عمران خان کی تکلیف ان کو علیمہ بی بی سے یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اصل میں کہتے ہیں وہی باہر آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ باہر بیٹھے کچھ پی ٹی آئی کی بے شمار لوگوں سے برداشت نہیں ہے، اور یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی پتہ لگ گیا جی کہ بندہ کون ہے، وہ بھی میں ٹویٹ سے پہلے جاتے تھے۔ یہ فہیم صاحب ہے جی، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد جو ہے نا، اسلام آباد پنڈی اسلام آباد سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی فہیم صاحب ہیں، تو ان کا نام لگ رہا ہے۔ یہ فہیم صاحب نے یہ کام کروایا، اور اس کے مقاصد یہ تھے، جو بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی آواز باہر نہ جائے۔ اور عمران خان صاحب نے جو باتیں اس دن کی تھیں وہ یہ تھیں۔ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں جی کہ اپنی ٹویٹ میں، کیونکہ لمبی ٹویٹ ہے، میں ذرا جلدی اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ تک پیغام بھی پہنچ جائے، آپ تک بات بھی پہنچ جائے۔ خان صاحب کو جو روک رہے تھے اس میں یہ ہے جی کہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے، خان صاحب نے یہ فرمایا ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے جو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے جو لوگ آئے ہیں یہ خوفزدہ ہیں، یہ مجھے اور میری بیوی کو نہایت ہی ذہنی تشدد کا شکار کر کے ہمیں توڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو سکوت ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان نے اپنایا تھا، وہی اس وقت آصم منیر کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو اقتدار تھا، وہاں پہ جو لوگ تھے، ان کا ووٹ بھی چوری کیا، پھر ان کے لیڈران کے ساتھ ظلم زیادتیاں بھی کیں۔ 1971 کا جو حادثہ ہے اس کے بارے میں خان صاحب نے بتایا کہ وقت آ گیا کہ عوام کی آواز سنی جائے اور یہ 71 والا ڈرامہ نہ دہرایا جائے۔ سیلاب کی جو صورتحال، اس پہ خان صاحب نے اپنے پریشانی کا اظہار کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے غریبوں کا ایک ہمدرد شخص ہے، وہ اندر بیٹھا بھی پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اپنا بتایا، انہوں نے بتایا میں باہر ہوتا تو میں کیا کرتا، ٹیلی تھون کرتا، یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ یہ نہیں اوقات یا نہیں کہ یہ کچھ کرنا، انہوں نے شجر کاری کی، تو اس کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے ذکر کیا۔ پھر اختر مینگل کے والد کی برسی پر جو حملہ ہوا ہے اس کی انہوں نے جو مذمت کی اور لوگوں کو کہا کہ اس کے جا کے آپ سپورٹ کریں، عمران ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں، اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ جو ہے ڈرون حملے اور اس قسم کے جو کام ہے وہ کروایا، جو اس کا خان صاحب نے ذکر کیا۔ افغانستان میں زلزلے پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ افغانستان میں جو زلزلہ ہوا اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، اور افغانستان کے لوگوں کو جس طرح پاکستان سے نکالا جا رہا ہے دھکے دے کے، 40 سال بعد 30 سال کے جوان بچے ہو گئے ہیں، وہ انسانی سوچ جو سلوک افغانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی حکومت جو کر رہی ہے افغانیوں کے ساتھ، اس کی انہوں نے پرزور مذمت کی۔ یہ چیزیں باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس حملے میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس حملے سے روکا جائے، ان باتوں سے روکا جائے تاکہ یہ باتیں آپ تک نہ پہنچیں، عوام تک نہ پہنچیں۔ یہ ان کا سارا مین فوکس تھا۔ آج یہ جو سیکٹر کمانڈر فہیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا کا سارا لانچ کیا، کیونکہ وہ سارا کا سارا لانچ ہے نا، وہ بالکل اس طرح لانچ ہے کہ وہ آئے، پولیس ارد گرد کھڑی تھی، وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا، کیا کرتے انہوں نے جناب گاڑی میں اٹھایا، اور پھر کیا کرتے ان کو نکالا اور وہ چلے گئے۔ اور سارے کا سارا جو ہے وہ بڑا ٹپیکلی ایک آئی ایس آئی آپریشن تھا جو کہ انہوں نے کروایا۔ اچھا جی، بشرا بی بی کی جو اس وقت جو صورتحال یہ بنی کہ اس کے بعد ہی فوری طور پہ جو چیزیں جو ایک دم سے ریئیکشن ہوا وہ بڑا عجیب و غریب ریئیکشن تھا۔ کل کے دن ہی ایک چیز جو میری تو سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ مریم بٹو صاحبہ جو ہیں، بشرا بی بی کی بہن ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کی بہن کی قربانی کتنی بڑی ہے۔ بشرا بی بی کی جو قربانی ہے یہ ایک تاریخ ساز قسم کی خاتون ہے، یہ میری بات آپ مارک کر لیں۔ بشرا بی بی ایک بہت ہی بڑی تاریخ ساز قسم کی خاتون ہے جنہوں نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
جیسا ساتھ انہوں نے بشرا بی بی نے عمران خان کا دیا، اس کی مثالیں دنیا میں دیتی جاتی، یہ آنے والی 100,000 سال تک یہ مثالیں دی جائیں گی. یہ ایک بڑی دیو مالائی شخصیتیں بننے والی ہیں جس طرف یہ ان چیزوں کو لے کے چاہ رہے ہیں، انسانوں سے نکل کے ان کو فرشتوں کا درجہ دیتے جا رہے ہیں، یہ خود یہ اسٹیبلشمنٹ والے ان کو اندر رکھ کے. اور جس بھرپور طریقے سے بشرا بی بی نے ساتھ دیا ہے، اس کا مریم نے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو قربانی ہے اس کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہیں، یا کیا ان کا مسئلہ ہے. انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کر دی، اس ٹویٹ کو کہا جی یہ سب ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر کنیکٹنگ کریں تو اصل لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور یہ پرائیویٹ محفلوں میں بھی اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ سننے میں آتی رہتی ہیں. بات یہ ہے، اور اب انہوں نے آ کے تردید کر دی ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو جب محسن نقوی نے ان کو ٹویٹ کیا، پورے ٹی وی چینلوں پہ چل گیا، ساری دنیا میں بات پھیل گئی کہ خاندان میں رولا، خاندان میں رولا. دیکھیں یہ نارمل چیزیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی نیشنل ایشو بنانے کی بات نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو مریم بھٹو کو بھی اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ آپ اپنے تک رکھیں، ان چیزوں کو باہر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بالکل نارمل سی چیزیں، بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تمام پولیٹیشین بڑے چھوٹے لوگ ہر گھر کی یہ مسئلہ ہے. تو یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی، جو کہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور وہ بیانیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ جو مارکیٹ میں پھینکنا چاہ رہی تھی، وہ ان کے منہ سے نکل آیا، ان کی ٹویٹ سے نکل آیا. اس کا پھر جو ریئیکشن دیکھا، اب وہ فرما رہی ہیں جو ہے مریم بھٹو کہہ رہی ہیں جی کہ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا. تو انہوں نے تردید کی ہے، جو محسن نقوی نے ان کو ری ٹویٹ کیا تو اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے. تو اچھی بات ہے، انہوں نے تردید کی ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کا بنتا یہ تھا. اور ان کو اپنی بہن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بڑے ہی استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کو اپنی بہن کی فل سپورٹ کرنی چاہیے، اور عمران خان کی فل سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس قسم کی جو ٹویٹ ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کے خاندانی معاملات ہیں، آپ ہمارے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی سسٹر ان لا ہیں، احترام کے لائق، ساری خواتین احترام کے قابل ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کل ہوا جس کا بہت چرچا ہوا، اور آج بھی سارا دن یہی چلی جا رہا ہے کہ جی وہ جی ایسے کر دیا، مریم بھٹو نے یہ کر دیا، مریم بھٹو نے پھڑ کے پھنساتا سانو سارے نوں. اس قسم کی باتیں چلتی جا رہی تھیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تردید کر دی، یہ بڑا اچھا ہو گیا. اچھا سر، آگے یہ ہے جی کہ اب مریم صفدر نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہیں. پاکستان کی بربادی جو ہے اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ عاصم منیر کا تو تھا، قاضی فائز عیسیٰ کی بھی تھا. اب اس میں پنجاب میں جو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ مریم صفدر ہے، جس کو مریم نواز شریف بھی لوگ اکثر لوگ مریم نواز شریف بھی کہتے ہیں، مریم صفدر بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہی شخصیت ہے. اور اس شخصیت نے آج جب میں بات کر رہا تھا ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے شہزاد اکبر صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بڑا زبردست پوائنٹ، وہ اس پہ تو میرا دھیان بھی نہیں گیا تھا، بہت سارے لوگوں کا نہ دھیان گیا ہو. وہ یہ تھا سر کہ اس وقت سب سے زیادہ پیسہ سیلاب زدگان پہ نہیں لگا، سیلاب زدگان کی امداد پہ نہیں لگا، غربا کی امداد پہ نہیں لگا، پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے پہ پیسہ نہیں لگا. سب سے زیادہ پیسہ کہاں لگا؟ وہ لگا اشتہارات پہ، وہ لگا تصویریں چھپوانے پہ، وہ لگا ہے مریم صفدر کے منہ پہ. یعنی ان کا چہرہ ہر جگہ دکھانے کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ لگایا اخبارات کے اشتہار کا. مجھے پتا اخبارات کے اشتہار کیسے بکتے ہیں، وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں لانے لگی ہوتی ہے اخبار والوں کی، جو ہمیں اشتہار دے، ہمیں اشتہار دے. اشتہار لینے واسطے بھی پیسے دیتے جاندے نے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں اشتہار لینے کے لیے پیسے دیجیے، صفحے کا اشتہار ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا اشتہار ہے، اس کو بھی لینے کے لیے بھی اشتہار کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کاروبار ہے جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے جو پی آئی ڈی جو یہ اسلام آباد میں وہ کرتا ہے، اور یہ سارے صحافی کرتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی چینلز ہیں یہ سارے کے سارے کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے ان لوگوں نے بنایا، مریم کی تصویریں لگانے میں، مریم کے چہرہ دکھانے میں، مریم کو پروموٹ کرنے میں، مریم کو بتانے کہ مریم بڑا اچھا چیز کر لیتی ہے، مریم ایک گڑیا ہے، مریم کے کپڑوں کا رنگ یہ ہے، مریم کے کپڑوں کا یہ رنگ ہے، مریم کرنے کے چکر میں مریم صفدر کی بات کر رہا ہوں بھائی. یہ مریم شہباز شریف بھی لوگ اسے کہتے ہیں، مریم شریف بھی کہتے ہیں اس کو، نواز شریف کی. لیکن یہ بہرحال یہ وہ اس مریم کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر سارے کا سارا پیسہ لگا سر. اب یہ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، یہ پنجاب کی صورتحال، اربوں روپیہ لگا دیا. اگر یہی کا سارا پیسہ غربا میں دیتے، ان کو ریلیف میں لگاتے، ان کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ان کو اس سے اچھے یا برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اپنا منہ لانا، ہر تھان سے لانا، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے
کہ ہم یہ، اور اس کو ان تمام اس کو شے جو ہے وہ عاصم منیر کی ہے. اچھا دوبارہ آخر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں ایک کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو عاصم منیر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور DGI SPR کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور سیکٹر کمانڈرز کو، ان کو فوجی، ان کو جرنیلوں کو ایک بات ذہن میں رکھیں. آپ نے جو یہ حملہ کروایا علیمہ خان کے اوپر، وہ اس لیے کروایا کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. آپ کے جو ایکسٹینشن کا کیس ہے، آپ کی جو کرتوت ہے، پنجاب کی جو چیزیں ہیں، ایک نئی خبر، ایک نئی چیز چلانے کے لیے مارکیٹ میں آپ نے یہ شوشہ چھڑا. آپ یقین کریں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے میری کبھی کبھار کو بات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جو میں ٹویٹس دیکھتا ہوں، میں اس بات پہ کس رتی برابر شک نہیں ان کی نظریں صاحب کی آپ کے اوپر ہیں. آپ اگر چھپنے کی کوشش کریں گے، آپ اس قسم کے ہیڈ کنڈے آزمائیں گے اور کریں گے تو آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. اب اس میں سے نکلا یہ کہ یہ سب کو دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ISI نے کروایا، اور جو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اس نے کروایا، فہیم صاحب نے کروایا، اور فہیم صاحب کی جو ہے وہ اب پکچر پورے پاکستان میں ہے. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو شاید پہلے تو پتہ ہی ہوگا، لیکن اگر نہیں پتہ تو میں تو دس دینا. وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے. قاضی فائز عیسیٰ آپ کے سامنے، باجوہ آپ کے سامنے بڑی، ندیم انجم آپ کے سامنے بڑی. یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں لوگ. قاضی فائز عیسیٰ نے تو شیو ہی کر لی، تو یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں لوگ. یہ فہیم صاحب بھی منہ چھپاتے پھریں گے، یہ عاصم منیر صاحب بھی منہ چھپاتے پھریں گے. یہ تاحیات نہیں ہے. ان کو یہاں پہ ریزائن کرنا ہے، ان کو ریزائن کرنا ہے، اگلے بندوں کو آنے کا موقع دینا ہے. انہوں نے بھی گاندھی کرنا ہے، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، ان سے ہمیں کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 3 4 5 6 سال بعد کوئی ایسی صورتحال بن جائے، کوئی اچھے لوگ آنے شروع ہو جائیں، لیکن ایک تسلسل سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو شہباز شریف، عمران، یہ جو خواجہ صاحب نے فرمایا نا کہ جی نواز شریف صاحب تسلسل چاہتے ہیں، یہ کوئی تسلسل نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف یہ رنگ بازی چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہمیں بیٹھا رہیں، اسی بیٹھا رہیے تو PTI کو کوٹ دے رہی ہو. یہ عمران خان کے قتل تک کے منصوبے بنا رہے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے جی پاکستان کی اس وقت. بہت ساری چیزیں اور بھی بات کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن میں اپنے حساب سے 1 آدھ منٹ اوپر ہی چلا گیا ہوں، تو اس لیے میں بھی یہاں سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.